بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے اسپین کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد اسپین کے بادشاہ اور وزیر اعظم کو شکریہ کے ورقی پیغامات ارسال کیے۔ وزیر ثقافت نے جو اس وقت تہران کے دورے پر ہیں اپنے ایران کے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 114 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,65,033 ہو گئی ہے۔ اور یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روسی فوج نے ان کے ملک کے مشرقی علاقے ڈونباس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسپین کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد اسپین کے بادشاہ فلپ ششم اور وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کو برقی پیغامات ارسال کیے ہیں، جن میں ان کے اس دورے کے دوران بہترین میزبانی کے لیے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اس دورے کے دوران اسپین کے بادشاہ اور وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات کیے، جن میں دونوں ممالک کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ خاص طور پر سیاست، انرجی، اقتصادیات، تجارت، مالیات، ثقافت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی نے جو اس وقت تہران کے دورے پر ہیں، کل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر ثقافت ڈاکٹر محمد مہدی اسماعیلی کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات اور انہیں ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں دونوں وزراء نے تہران میں بین الاقوامی کتاب میلے کا دورہ کیا اور مختلف پیویلینز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے قطر کے پیویلین کا بھی معائنہ کیا۔ قطر اس سال اس کتاب میلے کا مہمان خصوصی ہے۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم بوتھینا بنت علی الجبر النعیمی سے کل ملائیشیا کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر ڈاکٹر نورینی احمد نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے، خاص طور پر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے 75ویں سیشن کے اجلاسوں میں شرکت کرے گی۔ یہ اجلاس 22 سے 28 مئی تک جنیوا میں منعقد ہوں گے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری اس سیشن میں شریک قطر کے وفد کی قیادت کرے گی، جس کا سلوگن ہے ہیلتھ فار پیس اور پیس فار ہیلتھ، یعنی صحت برائے امن اور صحت کے لیے امن۔ وبائی بیماری کووڈ-19 کے آغاز کے بعد یہ پہلا سیشن ہے جس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے 194 ممبر ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ آئندہ اتوار کے روز وزیر صحت کی قیادت میں قطری وفد ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے پہلے جنیوا میں WHO کے پروگرام میں شرکت کرے گا، جس میں لوکل کمیونٹی کے سینکڑوں لوگ شریک ہوں گے۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر ایکٹیو رکھنے کی طرف توجہ دلانا ہے، تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اچھی زندگی گزار سکیں۔ امریکہ قطر بزنس کونسل، قطر میوزیمز اور دوحہ میں امریکہ کے سفارت خانے نے دونوں ملکوں کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ منانے کے لیے 3-1 قطر اولمپک اور سپورٹس اسٹیڈیم میں ایک خصوصی کمیونیکیشن فورم کا اہتمام کیا ہے، جس میں قطر امریکہ بزنس کونسل کے اراکین اور اس کے پارٹنرز، قطر میوزیم اور دوحہ میں امریکی سفارت خانے کے نمائندوں کے علاوہ عام کاروباری برادری کے ممبران نے شرکت کی۔ فورم سے جن لوگوں نے خطاب کیا ان میں امریکہ قطر بزنس کونسل دوحہ آفس کی مینیجنگ ڈائریکٹر شیخہ میاسہ بنت حمد آل ثانی، قطر میوزیم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد النملہ، قطر میوزیم میں کلچرل ڈپلومیسی یعنی ثقافتی سفارتکاری کے شعبے کی ڈائریکٹر عائشہ غانم العطیہ، اور قطر میں امریکی سفارت خانے کی چارج دی افیئرز یان میکرے شامل تھیں۔
ان تمام شخصیات نے مختلف شعبوں میں قطر اور امریکہ کے درمیان مضبوط پارٹنرشپ، آپس میں اعتماد، مشترکہ مفادات، تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل ویٹیکن سٹی میں پوپ فرانسس سے قطر کے نئے غیر مقیم سفیر شیخ محمد بن یوسف جاسم الثانی نے ملاقات کی اور انہیں اپنے سفارتی ڈاکومنٹس پیش کیے۔ ملاقات کے آغاز میں قطر کے سفیر نے پوپ فرانسس کو صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام دیا، جس میں ان کی صحت و تندرستی اور ویٹیکن کی حکومت اور عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ پوپ فرانسس نے قطر کے سفیر سے کہا کہ وہ ان کی جانب سے بھی صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دے، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و خوشی اور قطر کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ریاست قطر نے عالمی فوڈ سیکیورٹی سے متعلق کارکردگی کے بارے میں وزارتی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کانفرنس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا، موسمیاتی پرابلمز اور روس اور یوکرین کی جنگ نے فوڈ سیکیورٹی کے عالمی بحران یعنی کرائسس میں اضافہ کر دیا ہے اور یوں سن 2030 تک کے لیے پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق قطر کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 121 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 114 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,65,033 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا پر قابو پا لینے کے نتیجے میں قطر کی کابینہ نے وبا سے متعلق نافذ کی گئی پابندیوں میں مزید نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دریں اثنا ملک کے اندر اس وائرس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جبکہ ویکسینیشن کی ڈوزز لینے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قطر کا صحت کا نظام اس وبا کے چیلنجز سے نمٹنے میں انتہائی کامیاب رہا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب آئندہ ہفتے سے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کی روزانہ رپورٹ جاری نہیں کی جائے گی، تاہم ہر ہفتے اس سلسلے میں ایک مختصر بیان جاری کیا جائے گا۔ وزارت صحت کی جانب سے نئے اقدامات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ قطر میں پہلے کی طرح معمول کی زندگی بہت جلد شروع ہو جائے گی۔ سری لنکا میں پولیس نے کل ایک احتجاجی مظاہرے میں شامل لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن استعمال کی اور لاٹھی چارج کیا۔ اس مظاہرے میں شامل لوگ دارالحکومت کولمبو میں صدر کے گھر کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوکرین کے صدر ویلودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کی فوج نے ان کے ملک کے مشرقی علاقے ڈونباس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ دریں اثنا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $40 بلین کے امدادی پیکج کی منظوری دینے پر امریکی کانگریس کی تعریف کی ہے۔ جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے اضافی $100 ملین کی سیکیورٹی امداد کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ رقم توپ خانے، ریڈارز اور دیگر آلات کی خریداری پر خرچ کی جائے گی۔ ادھر روس کے سابق صدر دمیتری میدودوف نے خبردار کیا ہے کہ اگر مغربی طاقتوں نے روس پر شدید پابندیاں عائد کی تو انہیں پھر روس سے خوراک کی فراہمی جاری رکھنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ صدر جو بائیڈن نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یوکرین میں خوراک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے اسپین کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد اسپین کے بادشاہ اور وزیر اعظم کو شکریہ کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر ثقافت نے جو اس وقت تہران کے دورے پر ہیں اپنے ایران کے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 114 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,65,033 ہو گئی ہے۔
اور یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روسی فوج نے ان کے ملک کے مشرقی علاقے ڈونباس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔